بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تمہارے رب نے اے نبی تمہیں چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہو گئے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے۔ تمہیں تمہارے رب اے نبی بہت جلد انعام دیں گے اور تم راضی خوشی ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تمہیں راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تمہیں تنگست پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تم بھی سختی نہ کیا کرو، اللہ سوال کرنے والے کو ڈانٹو ڈپٹو اور اپنے رب کے احسانوں کو بیان کرتے رہو۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ ضحیٰ کا شان نزول مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں تک آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا۔ اس پر یہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو چھوڑ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ سے ما قلا تک کی آیتیں نازل کی۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا تھا جس میں سے خون نکلا، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لاقیتی، یعنی تو صرف ایک انگلی ہے اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ طبیعت کچھ ناساز ہو جانے کی وجہ سے 2-3 رات آپ بیدار نہ ہوئے، جس پر اس عورت نے وہ ناشائستہ الفاظ نکالے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، اس پر اللہ کی مار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا زخمی ہونا اور اس موضوع کلام کا بے ساختہ زبان مبارک سے ادا ہونا تو بخاری و مسلم میں بھی ثابت ہے، لیکن ترک قیام کا سبب اسے بتانا اور اس پر ان آیتوں کا نازل ہونا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ اور بعض اور سلف نے فرمایا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تھے اور بہت ہی قریب ہو گئے تھے، اس وقت اسی صورت کی وحی نازل فرمائی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ وحی کے رک جانے کی بنا پر مشرکین کے اس ناپاک قول کے رد میں یہ آیتیں اتری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، دن کی روشنی اور رات کے سکون اور اندھیرے کی قسم کھائی، جو قدرت قادر اور خلق خالق کی صاف دلیل ہے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، ایک اور جگہ فرمایا فالق الاصباح الى آخر الآیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی اس قدرت کا یہاں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں اے نبی چھوڑا نہ تم سے دشمنی کی، تمہارے لیے آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ زاہد تھے اور سب سے زیادہ تاریک دنیا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے پر یہ بات ہرگز مخفی یعنی چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے، جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں آپ کی کروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ اس بوریے پر کچھ بچھا دیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے، میں کہاں دنیا کہاں، میری اور دنیا کی مثال تو اس راہ رو سوار کی طرح ہے جو کسی درخت تلے ذرا سی دیر ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔
یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور حسن ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تمہارے رب نے اے نبی تمہیں آخرت میں تمہاری امت کے بارے میں اس قدر نعمتیں دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، ان کی بڑی تکریم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا جس کے کنارے پر کھوکھلے موتی کے خیمے ہوں گے، جس کی مٹی خالص مشک ہوگی۔ یہ حدیثیں عنقریب آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ طبری کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے نبی پر ظاہر کیے گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، اس پر یہ آیت اتری۔ جنت میں 1000 محل آپ کو دیے گئے، ہر محل میں 5 بیویاں اور بہترین خادم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس روایت کی سند صحیح ہے، اور بظاہر ایسی بات بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے روایت نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کی شفاعت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتاتے ہیں۔ پہلی نعمت یہ بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا بچاؤ کیا اور آپ کی حفاظت کی اور پرورش کی اور جگہ عنایت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ولادت کے بعد ہوا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں تھے، لیکن جب 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب آپ کی نگرانی اور امداد میں رہے، آپ کی پوری توقیر و عزت کرتے اور قوم کی مخالفت کے چڑھتے طوفان کو روکتے رہتے تھے اور اپنے نفس کو بطور ڈھال کے پیش کر دیا کرتے تھے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی اور قریش سخت تر مخالف بلکہ دشمن جان ہو گئے تھے۔ ابو طالب باوجود بت پرست مشرک ہونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا اور مخالفین سے لڑتا بھڑتا رہتا تھا۔ یہ تھی اللہ کی جانب سے حسن تدبیر کہ آپ کی یتیمی کے ایام اس طرح گزارے اور مخالفین سے آپ کی خدمت اسی طرح لی، یہاں تک کہ ہجرت سے کچھ پہلے ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ اب صفحاء و جہلاء قریش اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی رخصت عطا فرمائی اور اوس اور خزرج جیسی قوموں کو آپ کا انصار بنا دیا۔ ان بزرگ انصار صحابہ نے آپ کو اور آپ کے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جگہ دی اور مدد کی، حفاظت کی اور مخالفین سے سینہ سپر ہو کر مردانہ وار لڑائیاں کی۔ اللہ ان سب سے خوش رہے۔ یہ سب کا سب اللہ کی حفاظت اور اللہ کی عنایت، احسان و اکرام سے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ راہ بھولا پا کر اے نبی ہم نے تمہاری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی، جیسا کہ اور جگہ اللہ نے فرمایا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان الى آخر الآیہ، یعنی اے نبی اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح یعنی جبریل یا قرآن کی وحی کی۔ تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، نہ کتاب کی خبر تھی، بلکہ ہم نے اسے نور بنا کر جسے چاہا ہدایت کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکے کی گلیوں میں گم ہو گئے تھے، اس وقت اللہ نے انہیں ان کی قوم کے پاس لوٹا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شام کی طرف اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جاتے ہوئے رات کو شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر راہ سے ہٹا کر جنگل میں ڈال دیا۔ بس جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھونک مار کر شیطان کو تو حبشہ میں ڈال دیا اور سواری کو راہ پر لگا دیا۔ بغوی نے یہ دونوں قول نقل کیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بال بچوں والا ہوتے ہوئے اے نبی تنگ دست پا کر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پس فقیر صابر اور غنی شاکر ہونے کے درجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ مسکین کو نہ جھڑکو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حال نبوت سے پہلے کے ہیں۔
بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تونگری مال و اسباب کی زیادتی سے نہیں بلکہ حقیقی تونگر وہ ہے جس کا دل بے پرواہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے اس نے فلاح پالی جسے اسلام نصیب ہوا اور جو کافی ہو جائے اتنا رزق بھی ملا اور اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کی توفیق ملی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی یتیم کو حقیر خیال نہ کیجیے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، بلکہ اس کے ساتھ احسان و سلوک کیجیے اور اپنی یتیمی کو نہ بھولیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے لیے ایسا ہو جانا چاہیے جیسے سگا باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ سائل کو نہ جھڑک، جس طرح تم بے راہ تھے اور اللہ نے ہدایت دی تو اب جو تم سے علمی باتیں پوچھے صحیح راستے دریافت کرے تو تم اے نبی اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ غریب مسکین ضعیف بندوں پر تکبر تجبر نہ کرو، انہیں ڈانٹو ڈپٹو نہیں، برا بھلا نہ کہو، سخت سست نہ بولو، اگر مسکین کو کچھ نہ دے سکو تو بھی بھلا اور اچھا جواب دو، نرمی اور رحم کے ساتھ لوٹا دو۔ پھر فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتیں بیان کرتے رہو، یعنی جس طرح تمہاری فقیری میں اے نبی ہم نے تمہیں تونگری سے بدل دیا، تم بھی ہماری ان نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی تھا وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا بنائیے، مُثْنِينَ بِهَا، ان نعمتوں کی وجہ سے آپ کی ثنا یعنی پاکی بیان کرنے والا بنائیے، قَابِلِيهَا، ان کا اقرار کرنے والا کر دیجیے، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اور ان نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا کیجیے۔ ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ نعمتوں کی شکر گزاری میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کا بیان ہو۔ سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین نے کہا اے اللہ کے رسول، انصار سارا کا سارا اجر لے گئے۔ فرمایا نہیں، جب تک کہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو اور ان کی تعریف کرتے رہو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اس نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد نبوت ہے، ایک روایت میں ہے کہ قرآن مراد ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ اپنے بھائیوں سے بھی بیان کیجیے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نعمت و کرامت نبوت کی تمہیں ملی ہے اے نبی اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والوں میں سے جن پر آپ کو اطمینان ہوتا پوشیدگی سے پہل دعوت دینی شروع کی اور آپ پر نماز فرض ہوئی جو آپ نے ادا کی۔ سامعین الحمدللہ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی۔